بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, جو ایشو آپ نے ڈسکس کرنا ہے سر اس کا ایک کرکس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب علی, یہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے, اس میں یہ جو طاقتور لوگ ہیں, یعنی میں عدالت کی طرف بات کر رہا ہوں, یہ گول پوسٹ کیوں چینج کر لیتے ہیں؟ وہ کیسے؟ کبھی کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی ضروری ہے کچھ سال پہلے, آج کل وہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ زیادہ ضروری نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی. کب انہوں نے ایک کیس میں اور بات کرتے ہیں, دوسرے کسی کیس میں وہی بات کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں. میں کنفیوز ہو رہا ہوں, مجھے میری کنفیوژن ختم کریں. آپ کنفیوز کر بھی رہے ہیں, ذرا کھل کے بات کریں نا, کس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محترم چیف جسٹس کے بارے میں بات کر رہا قاضی ہوں. فیاض عیسیٰ صاحب. جی, اچھا, کچھ عرصہ پہلے وہ کہتے تھے فریڈم آف اسپیچ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑی اس کو پروٹیکشن اس کی بڑی ضروری ہے. لیکن جب عمران خان صاحب کا کیس ہوا اور اسٹریمنگ اس کی انہوں نے اجازت نہیں دی, اس میں اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ آ گیا, تو میں اس کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. وہ ہو گیا. ہاں, وہ انہوں نے آج, چونکہ پہلے تو اصل میں مسئلہ جب اجازت نہیں ملی لائیو اسٹریمنگ کی, آپ کو پتہ ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا, یہ وہ میٹنگ ہوئی 4-1 سے, وہ ڈینائی کیا گیا. جی, اس کا جو فیصلہ آیا اس دن کی ہیئرنگ کا, اس میں لمبا چوڑا نوٹ تو صرف وہ لائیو پروسیڈنگ کی ڈیفینس میں ہی تھا قاضی فیاض عیسیٰ کا, جس کو ظاہر ہے بہت سارے جو کورٹ کو کور کرتے ہیں رپورٹرز اور تجزیہ کار, انہوں نے اس چیز کو کرٹیسائز بھی کیا کہ زیادہ ہیئرنگ کی بجائے اس چیز پہ فوکس کیا گیا, اور ایک ڈیفینسو سے نظر آئے اس میں وہ. ٹھیک ہے, کہ جیسے کہ وہ گول پوسٹ چینج ہوتا ہے تو پھر بندہ ڈیفینسو ہوتا ہے نا. کہ وہ سیاسی بیان دے دیں گے, جس طرح کہ انہوں نے سیاسی بیان دے بھی دیا. اس دن انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں ڈاکے کی بات کی, انہوں نے بات کی کہ ہمارے جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, ہمارے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں پولیٹیکل ورکرز کی, اس پہ تو وہ ان کی طرف اشارہ کیا. اس پہ اطہر من اللہ صاحب نے 13 صفحات کا انہوں نے جناب اختلافی نوٹ لکھا ہے, جس میں ان کا لب لباب یہ ہے کہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں ایک طرح سے, اور جو کہ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ باقی لیڈرز کی طرح, جس طرح پہلے بینظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, ان کے کیسز اور ان کی جو قیدیں تھیں, یہ ساری ایک اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ انجینئرڈ پروسیس سے چیزیں چلتی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک پبلک فگر ہیں, ملینز ان کے فالوورز ہیں, ورکرز ہیں, تو اس کو لائیو دکھانے میں, کوئی پروسیڈنگس میں ان کو بات کرنے دینے میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی. پھر انہوں نے خود ہی ان کے کچھ فیصلوں کا حوالہ دیا قاضی فیاض عیسیٰ کے, یہ جسٹس اطہر من اللہ نے دیا. ہاں جی, کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ بات کرتے رہے ہیں, اور آپ خود ہی ایک سینسرشپ سے اس کو تعبیر کیا بیسیکلی انہوں نے, یہ سینسرشپ آپ نے خود ہی کورٹ روم کے اندر لگا دی. لیکن میں پھر وہی گزارش کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے بدستِ ادب کہ یہ بیچارے قاضی صاحب اکیلے کا تو اس میں نہیں ہے نا, کیا وہ چاہتے اور لائیو پروسیڈنگ کروا سکتے تھے, میرا یہ سوال ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ہے, وہ نہیں کروا سکتے تو کون کروا سکتا ہے بھائی؟ جو نہیں کرواتے وہی کروا سکتے ہیں نا یار. نہیں, کھل کے بات کریں نا آپ نے بھی ان بٹوین آپ ریڈ لائن کے اوپر پہنچ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے ان اکیلے کا فیصلہ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, وہ کتنے ہوئے سے ہوا فیصلہ؟ وہ 4-1 سے ہوا, لیکن جوڈیشری کے علاوہ بھی کوئی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ. آپ کا مطلب ہے, ایک منٹ ٹھہریں, ہاں جی, آپ کا مطلب ہے کہ جوڈیشری ان سے کنسلٹ کرتی ہے؟ نہیں, کنسلٹ نہیں کرتی, وہ خود ہی آ کے کنسلٹ کر لیتے ہوں گے. لیکن میں یہ نہیں کہتا, جو فیصلے کے سامنے آئی چیز فیصلے میں ظاہر نظر آئی ہے, اس میں تو وہ یہی کہا گیا نا کہ وہ اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹو پیش کرنے کا ان کو موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ نہیں کیا گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, آج جو پیمرا کے بارے میں ایک اور بات کی, ہاں جی, مجھے دیکھیں, مجھے پتہ کیا محسوس ہو رہا ہے, مجھے کنٹرڈکشنز نظر آ رہی ہیں, وہ لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں. ایک جگہ پہ اور بات کرتے ہیں, دوسری جگہ پہ اور بات کرتے ہیں. پیمرا کے بارے سے کیا بات کی؟ پیمرا کے بھی فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال جو ہیں, ان کی وہ توہین عدالت کا جو آج ہیئرنگ تھی, جی, تو اس میں ایک تو انہوں نے مصطفیٰ کمال کی معافی نامے کو انہوں نے مسترد کر دیا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ آگے دیکھتے ہیں. اور پھر فیصل واڈا کو بھی جو انہوں نے کہا تھا جی کہ میں نہیں معافی شافی مانگنی کوئی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ اور دیتے ہیں, آپ سوچیں آپ نے معافی مانگنی ہے کہ نہیں. اس پہ ان کے وکیل نے ویسے بھائی صاحب ایک بڑی دلچسپ بات کر لوں, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پاکستان
کے حوالے سے پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی، جس پہ ایک جج عرفان سعادت صاحب غالباً انہوں نے کہا کہ آپ جب پریس کانفرنس تھی تو انہوں نے اسپیسیفکلی 2 ججز کا نام لے کے کہا، جسٹس بابر ستار اور اطہر من اللہ، میں ان 2 ججز کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے آیا ہوں. یہ کون سے پاک ہے؟ آپ نے تو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا انہیں. خیر آج کچھ دمخم اس طرح کے نہیں تھے فیصل واڈا کے، جب باہر نکلے ہیں میڈیا سے ٹاک کی ہے انہوں نے، تو عدالت انہیں کہہ رہی ہے کہ معافی مانگ لیں، لیکن ادھر سے اب امید ہے کہ وہ کچھ کر لیں گے. لیکن وہ بار بار یہ بھی کہتے ہیں، جو اب میں اس پہ آؤں، کہ جناب یہ ہم نہیں چاہتے ان چیزوں کو، لیکن ہمیں جان بوجھ کے لڑایا جا رہا ہے. دوسری بات وہ انہوں نے کی کہ پیمرا کو اسی وقت انہوں نے پھر ایڈریس کیا، انہوں نے کہا کہ پیمرا نے کس حیثیت سے یہ کورٹ رپورٹنگ کو بند کیا ہے. بھائی یہ وہ بات وہی ہے جو صحافیوں والی تھی. ایسا تور والا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ آپ پہلے تو آپ کندھے استعمال ہونے دیتے ہیں، پھر آپ کچھ عرصے بعد جب کچھ پریشر بنتا ہے، کچھ سچویشن آپ کو نظر آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ میرے کندھے کون استعمال کر رہا ہے، کس نے کہا ہے آپ کو یہ کریں. تو اب انہوں نے پیمرا سے وضاحت طلب کر لی ہے اور کہا کہ کورٹ رپورٹنگ پہ کوئی ایسی پابندی نہیں، اپنا اندیا دے دیا انہوں نے. مجھے دیکھیں میں ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا خود ہی وہ کنفیوز کرتے ہیں چیزوں کو. سمپل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک طرف کہتے ہیں کہ پیمرا جو کورٹ کی رپورٹنگ ہے اس پہ فریڈم آف اسپیچ کے تحت اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو لائیو اسٹریمنگ ہے یہ فریڈم آف اسپیچ کسی شخص کی نہیں ہے کہ وہ کوئی، میں کہتا ہوں کوئی ملزم ہے. ایک منٹ ٹھہر، یہ ملزم ہے، پاکستان کا ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے. آپ ڈرتے ہیں کہ وہ آ کے بات کرے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، چکر کیا ہے؟ نہیں وہ میرا خیال ہے نہیں بتائیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو ایک مسئلہ ہے. دیکھیں کنٹرڈکشن نظر آتی ہے. لائیو اسٹریمنگ کا ایشو نہیں ہے، ایشو عمران خان کے بات کرنے کا ہے. جی جو کہ بعض ٹی وی چینلز آپ کو پتہ ہے تصویر بھی نہیں، بعض نہیں ساروں کو ڈائریکشن ہے، فریڈم آف اسپیچ کا ایشو ہے کہ نام نہیں لینا آپ نے، ان کی تصویر نہیں دکھانی ہے. پاکستان کے آئین کے تحت آپ کسی شخص کی زبان بندی نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ بہادر بنے تو جرت کریں تو وہ بڑے گھر کی پابندی ہے نا بیسیکلی. تو یہ جس کو اچھا مجھے یہ بتائیں نا، توڑ دیں اپنی عدالت کی حد تک تو وہ توڑ سکتے ہیں نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جی پاکستان کے ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر کے بنیادی حقوق کا دفاع نہیں کر سکتی، وہ عدالت پاکستان کے عوام کے حقوق کا دفاع کب کرے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ خود پہلے سارے اس کیس کو لائیو اسٹریم کرتے رہے یا تو اس کیس کو نہ کرتے رہے. جی بالکل. تو اب اس کا مطلب آپ خود اس میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں نا، آپ تو خود لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ پہ انگلی اٹھائیں کہ جناب اب عمران خان آیا ہے تو آپ کے پر جل گئے ہیں. وہ پتہ ہوتا کیا ہے سر؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اپنے گول پوسٹ چینج کرتے ہیں نا تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہتے تھے کہ میں تمام اہم کیسز میں لائیو جو ہے وہ پروسیڈنگز کی اجازت دوں گا تاکہ پاکستان کے عوام تک وہ ساری بات پہنچ سکے. تو آج وہ جو بنیادی باتیں آپ کرتے رہے ہیں وہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں اور آپ کا خود امتحان لے رہی ہیں. جی آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سنا بالکل، اور آپ نے بلاول بھٹو کو بلایا اسٹیج پہ، وہ آگے کھڑے تھے روسٹرم پہ بالکل، اور ان کے آنسو بھی دکھائے گئے. وہ بھی ایک پولیٹیکل کیس تھا بالکل. اس میں ان کو مقصد یہ ہے کہ جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، سلیکٹیو ڈسکریمنیشن، سلیکٹیو جسٹس، یہ چیزیں دیکھیں یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ موقع ہے کیونکہ اب چونکہ عدالتوں کی طرف سارا ایک دھیان آ گیا اور یہ بھی ایک تاثر ہے کہ اب ان کی ایک کشمکش چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو آپ کا امتحان ہے، آپ اس سے بہتر ہے کہ سرخرو ہوں اور میرٹ پہ چیزوں کو دیکھیں تاکہ یہ موقع نہ ملے. لیکن بالکل آخری بات جاتے جاتے اس ساری چیز سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ پہلے تو دوسری جگہوں پہ بھاری ہو گئے، اب عدالتوں پہ بھی بھاری بھی ہو گئے اور سوار بھی ہو گئے. صحیح ہے، لیکن انڈر پریشر کر دیا انہوں نے. مجھے یہ بتائیں کہ عدالتوں کو اور قاضی فائز عیسیٰ کو خاص طور پہ جب عمران خان نے پیش ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ کو کسی حد تک انڈر پریشر کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ کل عمران خان صاحب وہ جو ہیرنگ ہے، پھر نیب کی ہیرنگ ہے 6 جون کو، تو لائیو پروسیڈنگز تو نہیں ہوں گی آبویسلی، لیکن ظاہر ہے ویڈیو لنک پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ ان کو لیں گے. لیکن کیا انہیں چانسز ہیں کہ بات کرنے کا موقع ملے گا؟ بیسیکلی پہلے بھی ہم نے یہ ناظرین کو بتایا تھا کہ فاروق چنائک نے ٹائم لینا ہے، پہلے ہو سکتا ہے گھنٹہ تو وہ لیں، پھر خواجہ حارث نے بھی کچھ بولنا ہے، تو یا تو ممکن ہے آخری 5 منٹ میں ان سے کچھ دوبارہ پوچھ لیں، یا اب ڈپینڈس آن دی موڈ آف دی کورٹ اور سچویشن کس طرح جاتی ہے. تو اگر ان کا وہ آدھا گھنٹے کا ٹائم آ گیا کل ہی تو وہ اپنے آرگومنٹس دیں گے. صحیح ہے، جو انہوں نے کہا ہوا ہے. اگر نہ آیا تو پھر آئندہ کی پیشی میں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ہے سر ہے
بعض باتیں زندگی میں بندہ ایسے کرتا ہے جو باتیں کسی ٹائم آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. بالکل. تو یہ عمران خان جو ہے نا اب وہ کورٹوں میں چونکہ آ گئے ہیں تو اب کورٹوں میں بھی ایک اس طرح کی سچویشن آ گئی ہے کہ ایکسپوز ہونے والی نہ ہونے والی، میرٹ والی نہ میرٹ والی. میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو تو میرٹ پہ دیکھنا چاہیے. میرا خیال تو یہ ہے کہ عدالت اور عدالتوں کے جج، ان کا ضمیر جو ہے وہ ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. ہاں، اور بائسز اگر کوئی آپ کے ہیں بھی تو آپ سائڈ پہ کر دیں نا، عدالت کے وقت تو سائڈ پہ کریں. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں نا. یہ کیا ہوا مجھے کسی کی شکل پسند نہیں ہے تو میں اس کے خلاف فیصلہ کر دوں. نہیں یہ فیصلہ، یہ تو لائف پروسیڈنگ والا ایک ایشو تھا نا، اس میں تو فیصلہ تو وہی کہ نہیں. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے نا، فریڈم آف اسپیچ کا ایشو ہے. جو سب سے اہم بات مجھے جو لگی، جو ترمن اللہ صاحب نے آخری بات کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ ایون ود ان دی کورٹ اب سینسرشپ کی یہ چیزیں ہوں گی، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہی سوال ہے. یہ سوال ہم ناظرین کے لیے بھی چھوڑے جاتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں. میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی میکسیمم شیئرنگ کریں اور اس کے اوپر کمنٹس کیجیے. اور یہ پروگرام آپ ایف ایم پاور 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ اور ہفتہ کو 4 سے 5 سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.